السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 5000 سال قبل یمن کے بادشاہ ہمیری کی حکومت تھی۔ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں وہ تبا یری کے نام سے معروف ہوا۔ ایک دن تبا اپنے وزیر کے ہمراہ سیر کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ تقریباً 1,13,000 پیدل اور 1,30,000 سوار تھے۔ جہاں جہاں یہ قافلہ پہنچتا وہاں کے لوگ خوف اور حیرت سے تبا کا استقبال کرتے اور اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء کو منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کرتا گیا اور یوں کئی شہروں کے بعد تقریباً 4,000 علماء اس کے قافلے کا حصہ بن گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کا کوئی استقبال نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر تبا بہت غصے میں آ گیا اور وزیر کو بلا کر وجہ پوچھی۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جسے کعبہ کہتے ہیں اور یہاں کے لوگ اس میں شیطان اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر تبا نے دل میں عزم کیا کہ وہ مکہ کے لوگوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قید کر لے گا اور کعبہ کو بھی ڈھا دے گا تاکہ یہ ویران جگہ بن جائے۔ لیکن خدا کی مرضی کے جیسے ہی تبا کے ذہن میں یہ خیالات آئے، اچانک اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس کی آنکھوں اور کانوں، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا۔ اس بدبو کی شدت ایسی تھی کہ تبا کے لیے ایک لمحہ بھی وہاں رکنا ممکن نہ رہا۔ وزیر نے حکیموں اور طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک آسمانی مسئلہ ہے جسے حل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تبا کی یہ حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک رات ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے کہا، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دے دیں تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی اور تبا فوراً راضی ہو گیا۔ عالم صاحب جب تبا کے پاس پہنچے اور دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا تو عالم نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے؟ تبا جو بیماری سے نڈھال تھا وہ فوراً اپنے برے ارادے کا ذکر کرنے لگا۔ یہ سن کر عالم صاحب نے کہا، تمہاری بیماری کا سبب تمہاری بری نیت ہے۔ یاد رکھو، کعبہ کا مالک چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اپنے دل سے یہ برے خیالات نکال دو، یہی تمہاری فلاح ہے۔ تبا فوراً توبہ کر کے اپنے برے ارادوں سے باز آ گیا اور ابھی عالم صاحب وہاں سے گئے بھی نہ تھے کہ تبا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی باتوں کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ کر تبا نے اللہ پر ایمان لایا اور دین ابراہیمی کو اپنانا شروع کر دیا، اور پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف تیار کروائے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بنوائے گئے تھے۔ اس کے بعد تبا نے مکہ کے لوگوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینہ میں اس وقت آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، صرف ایک چشمہ تھا
جو وہاں زندگی کا واحد نشان تھا۔ طبا کا قافلہ وہاں پہنچا اور اسی چشمے کے قریب پڑاؤ کیا۔ قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء میں سے 400 نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبا انہیں جلا دے یا مار ڈالے۔ طبا اس بات سے حیران ہو گیا اور وزیر کو اس کا سبب دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ علماء نے جواب دیا، ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عزت ملے گی، وہ امام حق ہوں گے۔ ذوالفقار نامی تلوار ان کی ہوگی، وہ اونٹنی پر سوار ہوں گے اور منبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ان کی شان قرآن کے ذریعے بلند کی جائے گی اور قیامت کے دن ان کے سر پر حمد کا تاج ہوگا۔ طبا نے فیصلہ کیا کہ وہ 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک مدینہ میں رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہے گا۔ اس دوران اس نے 400 گھروں کا انتظام کیا، ان علماء کی شادیاں کرائیں، انہیں مال و دولت بھی بھیجی۔ 1 سال انتظار کے بعد طبا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مدینہ سے روانہ ہوگا۔ اس نے ایک خط لکھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا۔ اللہ کی امانت ہے، جسے یہ ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ میں آپ پر اور قرآن پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں۔ اگر مجھے آپ کی صحبت کا شرف ملے تو یہ میرے لیے رب کا انعام ہوگا، ورنہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ خط لکھ کر طبا نے اپنی سنہری مہر لگا دی اور پھر اس خط کو اس عالم صاحب کے سپرد کر گیا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں تو یہ خط ان تک پہنچا دیں۔ طبا مدینہ سے غلسان روانہ ہوا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب 53 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے مسلمان جو ان 400 علماء کی نسل سے تھے اس خط کو نسل در نسل محفوظ رکھتے آئے تھے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار نے اس خط کی حقیقت کو جانا اور یہ خط دربار رسالت میں پیش کیا گیا، جس سے اس پر ایمان لانے والوں کی سعادت کا آغاز ہوا۔ اس مشاورتی مجلس میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایک ایسے قابل اعتماد شخص کو خط دیا جائے جو اسے محفوظ طریقے سے بارگاہ رسالت تک پہنچا سکے۔ چنانچہ یہ خط ابو لیلہ انصاری کے حوالے کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لائے تھے۔ ابو لیلہ انصاری اس خط کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران جب وہ قبیلہ بنو سلیم میں پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آیا۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انہیں پہچانتے ہوئے پکارا، کیا تم ابو لیلہ ہو؟
ابو لیلہ انصاری نے جواب دیا، جی ہاں میں ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس ہی طبع اول کا خط ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں یہ تعجب تھا کہ یہ شخصیت نہ صرف ان کا نام جانتی ہے بلکہ ان کے آنے کا مقصد بھی جانتی ہے۔ اس پر ابو لیلہ انصاری نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبع بادشاہ کا تقریباً 1000 پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ خط پڑھ کر سنائیں۔ جب خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، مرحبا مرحبا، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ واپس جانے کا حکم دے دیا۔ جب ابو لیلہ انصاری مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی تفصیل سنائی، جس پر لوگوں نے ابو لیلہ انصاری کو انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنا دیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہی عالم صاحب کی نسل سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی، اور ان کا مکان وہی تھا جو طبہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کیا تھا۔